بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج جس واقعے کا میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبانہ مدد کا واقعہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچہ، آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک جا پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر کو شہید کر دینے کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر اگر عمر کو قتل کر آئے گا تو تجھے بہت سارا مال دوں گا اور بہت ساری دولت سے نوازوں گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں پہنچا اور حضرت عمر کو دیکھ کر ایک گنجائش سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر بھی اسی درخت کے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے اور بغیر بچھونے بغیر تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا پا کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ جس وقت تلوار اٹھائی فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف آیا جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ شیر چاروں طرف سے آپ کا پہرا دینے لگا اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور نصرانی بولا جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں تک آیا ہوں، لیکن جب آپ سوئے ہوئے تھے تو جنگل سے ایک شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا، وہ شیر کدھر چلا گیا؟ اتنے میں آپ ہاتف سے ایک آواز آئی، اے عمر تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے اور ہم تیری دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضرت جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر میں کیوں نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا قابل رشک واقعہ تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بلند شان ہے کہ جنگل کے شیر بھی آپ کے پابوس ہوتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے سچے علم بردار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت آپ پر تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پیر چومنا شیروں کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا قابل رشک واقعہ ہے۔